افطار کر رہے ہیں سب. میں نے بھی کھجور سے روزہ کھول لیا اور شربت پی لیا, تھوڑی سی تسلی ہو گئی. یہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں, افطار سے تھوڑی دیر پہلے کے لمحات, جب ہم دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعائیں بہت سنتا ہے, کیونکہ پورا دن اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا, اور روزے رکھنے کے بعد ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ خیر و عافیت, کوئی خاندان کی دعا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیمار ہے خاندان میں اس کو ٹھیک کر دیجئے, کسی بچی کی شادی کے لیے دعا کرتے ہیں, جو ماں باپ پریشان ہیں بچوں کی شادی کے لیے, اسی طرح کی دعائیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں. لیکن یہ تو شیلٹر ہوم ہے نا, یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پہ سب چیزیں چل رہی ہیں, لیکن یہ اللہ ہی کا کرم ہے یا ان لوگوں کا کرم ہے جیسے کہ آپ لوگ کھڑے ہیں ساتھ, کہ اپنوں نے اگر ساتھ چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں, ہم سہارا بنیں گے کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے, اور جو کچھ ہمارے پاس اضافی ہے وہ آپ کے لیے. تو آ کے ہم یہاں پہ, ہاں بیٹا روٹیاں رکھ دیجئے, 3 4 جگہ رکھ دیجئے. تھوڑا سا میں کس سے بات کروں, تو ایک چھوٹا سا بچہ جو سب سے, ویسے تو اور چھوٹے بچے کمرے میں ہیں, لیکن میں اس سے بات کرتی ہوں جو ہمارے ساتھ اس وقت افطار پر ہے. ہم اصل میں ماشاءاللہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سکون سے ان کی افطار ہو گئی. ہاں یہاں پہ بات کرتے ہیں. بیٹا اس کے ایک سر کے نیچے آپ بٹیا رکھیے, پانی نکالیے, پانی کی نکالیے یا گود میں رکھیے. اچھا رکیے میں بتاتی ہوں. یہ میری چھوٹی چھوٹی سی مائیں ہیں, یہ وہ بچیاں ہیں. بیٹھو ہاں بیٹھو, یہ ہماری چھوٹی. اب تم بیٹھو, جیسے سامنے بچی بیٹھی ایسے بیٹھو, اس کو اپنے اوپر اپنے اس پہ لو. چلیے اس کو ایسے کر, ایسے بیٹھو جیسے وہ بیٹھی ہے. یہاں پر بچیوں کو اس طرح سے بھی مجھے ٹرین کرنا ہوتا ہے. اچھا اب اس کو آپ ادھر لیجیے, اپنی گود میں لیجیے, گود میں لو, گود میں لو. جو میری امی نے مجھے سکھایا وہ میں یہاں ان کو سکھا رہی ہوں, جبکہ ان کے ماشاءاللہ ایک سے کافی زیادہ بچے ہیں. ایسے بیٹا, اور اب اس کو پلا. جب میری گود میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عنایت کی تو میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی بھی بچے کا سر نیچے نہیں ہونا چاہیے, جب وہ کچھ کھا رہا ہو پی رہا ہو اس کا سر تھوڑا سا اونچا ہونا چاہیے. اب بہرحال آپ افطاری بھی کیجئے. بتائیے جناب کیا دعا چل رہی ہے آپ کی آج کل؟ آج کل مطلب یہ کہ ظاہر شیلٹر میں ہی عید آنے والی ہے, تو کیا دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں؟ روزہ رکھتی ہیں, دعا مانگ رہے ہیں بس, ہر گناہ سے میں بخشش. تھوڑا سا زور سے بیٹا, تھوڑا سا زور سے بولے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اللہ خدا سے سب گناہ سے بخشش کر دیجیے. آپ کو وہاں سن رہے, وہاں سن رہے. اچھا, اور آپ کی آواز اتنی زور سے ہو کیونکہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ شیلٹر میں ہم لوگ کیا دعائیں کرتے ہیں, اور تھوڑی سی آواز اتنی ہو کہ انہیں آ جائے. اور جب روزہ رکھیں گے نا, اب تو روزہ افطار ہوا نا, اب تو آواز زور سے ہوگی. یہ دعا پڑھیے سب لوگ, سب عورت, ٹھیک ہے. پھر ٹوٹنے کا ٹائم آ رہے, اور پھر سب دعا کریں گے سب لوگوں سے, سب بیماروں سے, سب بیمار سے دعا کریں گے, سب روزے سے دعا کریں گے. اللہ کا کرم احسان ہے. بخشش مانگتی ہے تو ذرا اللہ سے زور سے مانگے, تاکہ ہمارے جتنے بہن بھائی وہاں سن رہے ہیں ہم سب اللہ سے بخشش مانگے. اب اپنے لیے آپ کیا مانگ رہی ہیں؟ ماں باپ کے بہت دعا کرتی ہے, بیٹا بیٹی اور نانی دادا دادی سے. اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے تو ماں باپ, بیٹا بیٹی, نانا نانی سب کے لیے بہت دعا کر رہی ہیں. اور ماں باپ کے ماں باپ ہے وہ بھی دعا کریں گی. اب یہ ہو گئی سب کی دعا. سب دعا اب آپ کی, ہاں یہ ہو گئی سب, پورے پاکستان سے دعا مانگ دیں گے. یہ اس کو بہت اچھی صحت دے, بہت اچھی صحت دے. لیکن اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ وہ خاتون جو کہ ابھی پڑھی لکھی, صحت اچھی ہے لیکن پھر زندگی اچھی لگ رہی ہے, زندگی اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ. یہ وہ خاتون ہے جس کو بظاہر کہتے, جی اماں جی, جی بیٹا بس, یہ وہ خاتون ہے کہ جن کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسکول نہیں دیکھا, یہ کہیں گئی نہیں ہے, اور جنہیں اردو بھی کم آتی ہے بولنی, لیکن جس وقت بات دعا کی ہے تو پورے پاکستان کے لیے انہوں نے دعا مانگی, ماں باپ کے لیے اور سب کے لیے دعا مانگی.
اور اس سے زیادہ بہترین بات کیا ہے کہ ہماری مائیں اتنی سمجھدار ہیں کہ وہ دعائیں مانگنا جانتی ہیں. کیونکہ جو مائیں دعائیں مانگنا، آپ کھاؤ نہ جانی، جو مائیں دعائیں مانگنا جانتی ہیں، جو مائیں دعائیں مانگنا جانتی ہیں، دراصل وہ ہمارے لیے بہت بہترین کام کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا قریب ہو کر سن رہا ہوتا ہے. اب اور میرے پاس بہت پیاری پیاری بچیاں ہیں. نصرت تو ابھی مصروف ہے، ان سے تو زیادہ اس وقت ہم بات نہیں کریں گے. نصرت کیسے کھانا کھا رہی ہے؟ بہت اچھا بنا ہوا ہے. چلے کھا لیجیے، آپ کو ہم بالکل کچھ نہیں کہتے. اس وقت جب یہاں پہ افطاری ہوتی ہے یا ہمارے گھر پہ بھی جو بھوک کا عالم ہوتا ہے، بیٹا مجھے باؤل اٹھا کے دو، جو بھوک کا عالم ہوتا ہے، یہ لو بیٹے، یہ لاؤ، اس میں لاؤ جلدی سے گرم گرم اور لاؤ. اس وقت یقین جانیں اللہ کی نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدر ہوتی ہے ہمیں. جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے بیٹے؟ فروٹ چاٹ تو آلموسٹ ڈن ہو گئی. کس ترتیب سے کھانا کھایا ہے؟ پہلے افطار میں شربت پیا، کھجور کھا کے، اس کے بعد فروٹ چاٹ، اب الحمدللہ کھانا کھا. اب الحمدللہ کھانا کھا رہے ہیں. ہم شکر ادا کریں نا اللہ تعالیٰ کے کہ اس چار دیواری میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں یہ سب نعمتیں دی ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کریں نا. کیسے شکر ادا کرتی ہو بتاؤ؟ دعائیں مانگتی رہتی ہیں کہ اللہ نے جس نے ہمیں یہ رزق فراہم کیا، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں اضافہ عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. ہر وقت یہی دعائیں ہوتی ہیں. یعنی اس چار دیواری میں ہم سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ چار دیواری جو ہے نا، جہاں یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ ہم سب کے لیے قیمتی جگہ ہے. کوئی اپنا ہے ساتھ کہ نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے آسرے پہ بیٹھے. اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم مسکرا بھی رہے ہیں، ہم رو بھی رہے ہیں، اور ہم آپ کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. تو اپنے لیے کیا دعا کی رمضان میں؟ کوئی خاص دعا جو آپ نے اپنے لیے کی ہو؟ یہی دعا کی ہے کہ اللہ پاک ہمیں جس طریقے سے ہم ابھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بعد میں بھی عبادتوں میں لذت دے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی. تھوڑا اتنی پیاری باتیں کر رہی ہو، تھوڑی سی آواز اگر اونچی ہو، کیونکہ بہت خوبصورت بات کر رہی ہو. اللہ پاک جس طریقے سے ہم ابھی رمضان المبارک میں ہم نے قرآن پاک پڑھ کے اپنے پیاروں کو اصالِ ثواب کیا، اسی طرح ہمیں بعد میں بھی قرآن پاک پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، پڑھ کر سمجھنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حساب سے جس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کا بتایا گیا، اللہ پاک ہمیں اسی نقش قدم پر چلا کر ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کو اندازہ تو ہوا ہوگا نا کتنی پیاری گفتگو کی ہے میری اس پیاری سی بچی نے. ہر چیز بتائی اس نے کہ کس طرح سے ہم نے رمضان کی برکتوں کو، رحمتوں کو آگے لے کر چلنا ہے. کون کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے گھر چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ تو میری ایک پڑھی لکھی بچی ہے، اس کو پتہ ہے کیا بات کرنی ہے. لیکن وہ بچی جس کو کچھ نہیں معلوم سے مراد یہ معلوم بہت کچھ ہے. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ چھوٹے سے بچے کو جب وہ زمین پہ، کیونکہ تھک گئی نا، اور ہمیں کیا پتہ ہے کہ جب بچے کو کچھ کھلانا پلانا ہے تو ہم بچے کے سر کو اونچا رکھیں گے تاکہ سانس کی نالی میں یا کہیں اور وہ پانی کے قطرے نہیں جائیں. یہ بھی کچھ عرصے پہلے، ابھی اسی مہینے میں اس کی میرے پاس یہ آئی ہے بچی. ہم یہاں پہ آنے والی بچیوں کو میں اس چیز کے لیے بھی ٹرین کرتی ہوں کہ جس کے پہلے سے بچے ہیں، لیکن اللہ معلوم کس طرح سے نہیں سکھا رہے ہم اپنی بچیوں کو. بچوں کی تربیت، چھوٹے شیرخوار بچوں کی تربیت بہت اہم ہے، تو انہیں بتائیں، ماؤں کو بتائیں گھر میں. یہ اس کا میرے خیال میں اس سے پہلے اس کے اچھے خاصے بچے ہیں، 4 یا 5 بچے اس کے ہیں ان سے پہلے، لیکن ابھی بھی ٹریننگ جاری ہے. تو ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہم نے جاری رکھنی ہے کہ کیسے کھلانا ہے اور کیسے پلانا ہے. اچھا یہاں کون بات کرے گا؟ آپ ماشاءاللہ آپ کے دونوں بچے، آپ کے دائیں بائیں بڑے پیارے پیارے خوبصورت بچے. یہ انہی کی بیٹی ہے جو نیلے دوپٹے میں ہے، اور ساتھ میں جو بیٹھا ہوا ہے ٹیک لگا کے ماں سے، وہ ان کا بیٹا ہے، چھوٹا سا پیارا سا بیٹا. تو بیٹے اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں ماں کے ساتھ. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ یہاں بزرگ ایسے ہوتے ہیں یا مائیں ایسی ہیں کہ جن کو بیٹوں نے چھوڑ دیا. بہرحال یہ ہے اصل بیٹا، پیارا بیٹا. ایسے پالتی ہے ماں بچوں کو. شیلٹر ہوم میں ہے ماں تو کیا ہوا، ایک بیٹا یہ بیٹھا ہے، ایک بیٹی وہ بیٹھی، اور ماں دونوں کو افطاری کرا رہی ہے. اچھا اب تم مجھے یہ بتاؤ، بیٹے نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، کہتے ہیں بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے. تم بھی تو ماں ہو نا، بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی. بتاؤ کیسا ہے؟ بھابھی بیٹی بھی بہت پیاری ہوں تو.
बेटी भी बहुत प्यारी है। जी। ये है मेरी शेल्टर की प्यारी प्यारी माएँ, जिनके पास माशाल्लाह, क्योंकि ये सेशंस मैं यहाँ रखती हूँ, मैं खुद अपनी बेटियों को इनको बहुत प्यार करती हूँ और बेटों को भी बहुत प्यार करती हूँ। ज़रा ज़ोर से बोलो कि बेटा ज़्यादा प्यारा है या बेटी? बेटी बहुत प्यारी है, क्योंकि बेटी इतनी शरारतें नहीं करती, बेटा थोड़ा शरारतें करता है, खेलता रहता है। खिलता रहता है। जी। बेटी शरारतें नहीं करती। जितने लोग सुन रहे हैं उस बात को जान लें, बेटियां वाकई शरारत नहीं करती और बेटियां तो दिल रखना जानती हैं। अब बेटे भी अच्छे होते हैं, ये शरारतों में मेरे पास भी ऐसी मस्तियां कर रहा होता है। बेटे कीमती हैं लेकिन बेटियां भी बहुत कीमती हैं, और ये मेरे शेल्टर होम में ये बच्चियां आपको बता रही हैं। क्या दुआ मांगी इस रमज़ान में आपने? अभी मैंने अपने बच्चों के लिए, जो हमारे साथ इतना माँ बाप से बढ़ के करते हैं, उनके लिए, सबके लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला उनको सबको सलामत रखे, और साथ साथ हमारे बच्चों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे, इनको भी बीमारियों से अल्लाह ताला बचाए। तो जो बच्चा दूर है उससे भी अल्लाह ताला मुझे मिला दे। जो बच्चा इससे दूर है उससे अल्लाह ताला इसको मिला दे। ये एक माँ की फरियाद है रमज़ान में कि ईद आने वाली है, और एक नहीं कई ईदें इसने यहाँ मेरे साथ अब कर ली हैं। एक से ज़्यादा ईदें इसकी मेरे साथ यहाँ हो गई हैं, और लेकिन उस बच्चे से मिलना चाहती है जो बच्चा इसके पास नहीं है। ये फैमिली से ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्हें कम से कम ईद बकरीद तो मिलने का मौका दिया जाए, लेकिन जब फैमिली संगदिल हो जाए, जब बाप संगदिल हो जाए, जब पीछे बोलने वाला कोई ना हो, तो फिर ये मसाइल जन्म लेते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि 2 बच्चे इसके पास हैं, लेकिन एक बच्चा जो वालिद के पास है, अल्लाह उसको भी मिलवा दे। और उसके अलावा ये मेरे कौन बैठा हुआ है आगे? जी जनाब, ये दोनों बहनें प्यारी प्यारी। कैसा, ये बताओ, क्या पहले तो सबसे पहले ना मुझे हमसे भी पूछा जाता था आज क्या खाया, कैसा लग रहा है, तो आप बताइए आपने खाना खाया अच्छे से? अच्छा, कितने रोज़े हो गए ज़रा सामने देख के बता दीजिए, कितने रोज़े हो गए? अगर एक दिन में 2 रोज़े रख रही हो ना तो भी ठीक है, बच्चों कैसे होते हैं। एक दिन में 3 रोज़े रख रही हो तो भी ठीक है, बच्चों कैसे होते हैं? बताओ जल्दी से, कितने रोज़े रख रही हो? अभी एक दिन में 1 या एक दिन में 2? भाई देखो, मैं ना, मेरी बच्ची जो कहती है मैं कहती हूँ बस ठीक है, वही ठीक है। जब मेरी बच्ची ने कहा कि दिन में 1 रखा है तो बस दिन में 1 ही रोज़ा रखा। ये अच्छा काम किया आपने। कल दूसरा रोज़ा रख लेंगे? हाँ, कितने रोज़े हो गए टोटल? 2 रोज़े हो गए। भाई इनके 2 रोज़े हो गए, दोनों रोज़े अल्लाह ताला कबूल करे। और दस्तरख्वान पे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से, अच्छा ये तो ये हो गई जनाब। तुमने कितने रोज़े रखे? 5, ठीक है। ज़रा सा आगे भी पता करते हैं कितने रोज़े हैं। ज़रा आगे आगे चलते जाएं, बताते जाएं कितने रोज़े रखे। हमारी शानज़े बैठी हैं, वो ज़रा बात नहीं करती हैं। अल्लाह ताला ने उनके पास और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। शानज़े, कितने रोज़े रखे आपने? कितने रोज़े रखे? यूँ बता दो बस। शानज़े ने आपको इशारे से बता दिया कि 2। और मेरी ये छोटी सी परी, तुमने कितने रखे? 3। 1 2 3। जी सलमान साहब आप? 7, यानी 7। अचानक ही बढ़ गया जी। आपने? इसके लिए ये सवाल ही बहुत मुश्किल है। बहरहाल यहाँ सबने बहुत सारे रोज़े रखे, जितनी जिसकी इस्तिताअत थी, और दुआएं हमने इस शेल्टर होम में आप सब के लिए की हैं, तमाम इंसानों के लिए, तमाम दुनिया के लिए। और आइए यहाँ से हम यही सबक सीखते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी दुआ करें, हम दुआ कर रहे हों तो सबको शामिल रखें, क्योंकि जब हम सबके लिए दुआ करते हैं तो ये बात अल्लाह को बहुत पसंद आती है, और फिर अल्लाह हमारी दुआएं सुन लेता है। जज़ाकल्लाह।